اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں، آمین۔ ناظرین، جس طرح جنسی تسکین حاصل کرنے کے غیر قدرتی طریقے انسان کی صحت پر اثر ڈالتے ہیں، اسی طرح مباشرت کی زیادتی بھی صحت پر بہت برا اثر ڈالتی ہے۔ مرد کے لیے عورت کے ساتھ مباشرت ضروری، درست اور قدرتی فعل ہے، لیکن جب یہ قدرتی اور ضروری فعل طبی اصولوں کی حدودوں کو پار کر کے زیادتی کی منزل تک پہنچ جاتا ہے تو یہ عارضہ ایک مرض بن جاتا ہے۔ مباشرت کی زیادتی عام طور پر شادی کے بعد شروع ہوتی ہے، تقریباً 4-5 سال تک، اس وقت تک جب تک کوئی بچہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ شوہر اور بیوی مباشرت کو روزمرہ کا خوراک بنا لیتے ہیں۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ شادی کے بعد مرد اور عورت پر ایک عجیب سا نشہ طاری ہو جاتا ہے، اور اس نشے میں وہ ساری رات اور دن میں بھی جب بھی موقع ملتا ہے مباشرت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ سب وہ ایک خوشگوار ازدواجی زندگی کی لالچ میں کرتے ہیں۔ کبھی کبھی تو مباشرت کی تعداد اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ ان کے اعضائے تناسل میں درد ہو جاتا ہے، پھر بھی وہ مباشرت سے پرہیز نہیں کرتے، اور جب ان کی آنکھیں کھلتی ہیں تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ طبی نقطۂ نظر سے مرد اور عورت میں جنسی خواہشات میں کافی فرق ہے۔ ایک مہینے میں تقریباً 5 دن تک عورت کو حیض جاری رہتا ہے، باقی دنوں میں عورت میں جنسی خواہش کا وقت صرف ایک بار ہی آتا ہے، جبکہ مردوں میں حیاتی کیڑے ہر چوتھے دن تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ کیڑے عورت کے مقابلے میں 7 گنا زیادہ تعداد میں پیدا ہوتے ہیں۔ عورت اور مرد کی جنسی زندگی میں یہ فرق بے حد نمایاں فرق ہے، اور اسی لیے مرد میں جنسی اشتعال عورت کی بنسبت زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ ہفتے میں 5 یا 6 بار عورت کو جنسی تسکین کے لیے استعمال کرنا اس کے لیے معمولی بات ہو جاتی ہے، لیکن کچھ لوگ جنسی جذبہ کو غلط استعمال کر کے محض عیاشی اور حیوانیت کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں۔ عورت کی مجبوری ہے کہ وہ مرد کے سامنے ہتھیار ڈال دیتی ہے، کیونکہ شادی کے بعد شوہر ہی اس کے لیے سب کچھ بن کر رہ جاتا ہے۔ اس کی زندگی شوہر تک محدود ہو کر رہ جاتی ہے۔ وہ اپنی ازدواجی زندگی کو خوشحال اور خوشگوار بنانا چاہتی ہے، اس لیے شوہر کو روکتی نہیں۔ اس کے علاوہ عورتوں میں جنسی تعلیم کی کمی بھی مرد کو مباشرت کی زیادتی پر آمادہ کر دیتی ہے۔ عورت کے آسانی سے ہتھیار ڈال دینے پر مرد کو خوشی نہیں ہوتی۔ وہ چاہتا ہے کہ عورت مباشرت میں اس کی شریک بنے، اسے بھرپور تعاون دے، اپنی خوشی سے اس کام میں حصہ لے، لیکن عورت کو اس بات کا خیال ہی نہیں ہوتا۔ جس طرح وہ پلیٹ میں کھانا لگا کر مرد کے سامنے میز پر رکھ دیتی ہے، اسی طرح بستر پر لیٹ کر خود کو پیش کر دیتی ہے، گویا یہ کہہ رہی ہو کہ میری حیثیت ایک بے جان شے سے زیادہ نہیں ہے، تم اسے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتے ہو۔ مرد عورت کی جبری رضامندی نہیں چاہتا، وہ عورت کی دلی خواہش اور آرزو کو بھی ہم آہنگ کرنے کی خواہش مند ہوتا ہے، لیکن جب عورت کی سرد مہری کو دیکھتا ہے تو اس کی خواہش ادھوری رہ جاتی ہے، اسے وہ لذت اور تسکین حاصل نہیں ہو پاتی جو ہونی چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مرد کے دل میں عورت کے لیے جو محبت ہوتی ہے نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ عورت سے آہستہ آہستہ علیحدگی اختیار کرنے لگتا ہے، اور ایک دن ایسا بھی آتا ہے جب ان کا رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا ہے، اور اس طرح ایک معمولی سی بات ان کی ازدواجی زندگی میں زہر گھول دیتی ہے۔ شادی کے بعد ایک رات میں 3-4 بار مباشرت کرنا عام بات ہے، لیکن مباشرت کی یہ زیادتی نئے شادی شدہ جوڑے پر بہت برا اثر ڈالتی ہے۔ مباشرت کتنے دنوں کے بعد کرنی چاہیے، اس کے لیے میعاد مقرر کرنا مشکل ہے، کیونکہ مباشرت کا سیدھا تعلق مرد عورت کی صحت، طاقت، خواہشات پر منحصر ہے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شادی کے بعد کئی سال تک روزانہ مباشرت کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی صحت پر اس کا کوئی برا اثر نہیں پڑتا، اور نہ ان کی جسمانی طاقت میں کوئی کمی آتی ہے۔ ماہرین کی رائے ہے کہ اگر مباشرت زیادہ دنوں کے بعد کی جائے تو صحت کے لیے اچھا رہے گا۔ دراصل مباشرت کے متعلق حد اور میعاد مرد اور عورت ہی مقرر کر سکتے ہیں۔ جب مباشرت کے بعد انہیں کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے، جنسی لذت حاصل ہونے کے بجائے پریشانی، گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، تو وہ خود ہی مجبور ہو کر کئی دنوں کے بعد مباشرت کرنے لگتے ہیں۔ اگر کسی مرد کو مباشرت کے بعد تھکن اور کمزوری محسوس ہو، اور اگلے دن صبح سو کر اٹھنے کے بعد جسم ہلکا پھلکا نہ ہو اور تھکان کی وجہ سے کام کرنے کی ہمت نہ رہے،
تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مباشرت کی زیادتی کا شکار ہو چکا ہے۔ عام طور پر ایسی صورت میں لوگ خیال نہیں کرتے اور لاپرواہی برتتے ہیں، لیکن یہ لاپرواہی آگے چل کر بے حد نقصان دیتی ہے۔ جیسے ہی مرد کو مباشرت کے بعد کسی قسم کی کمزوری محسوس ہو، علاج کروانا چاہیے۔ مباشرت میں مرد کے جسم سے کافی تعداد میں مادہ نکل جاتا ہے، اور جب وہ زیادتی پر اتر آتا ہے تو مادہ بنانے والے خصیے کمزور پڑ جاتے ہیں، اور وہ اس قدر مادہ نہیں بنا پاتے جتنا کئی مرتبہ مباشرت کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جسم میں اس کی کمی اور مباشرت کی زیادتی کا اثر مرد کے دل و دماغ اور جگر پر پڑتا ہے، اور وہ بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ چہرے کی چمک، رونق ختم ہو جاتی ہے، اور چہرہ ہی نہیں، سارا جسم مرجھا جاتا ہے۔ جماع کی زیادتی کے شکار مریض کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنے متعلق سب کچھ جاننے کے بعد بھی مباشرت سے پرہیز نہیں کرتا۔ اس پر مباشرت کا بھوت ہر وقت سوار رہنے لگتا ہے، جبکہ اسے مباشرت میں تھکان، ناکامیابی اور عورت کی جھڑکیوں کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس طرح جماع کی زیادتی پاگل پن کے علاوہ اور کچھ نہیں، کیونکہ اس مرض کا مریض کسی کی ہدایت پر غور کرنے کے لیے یا اسے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں مریض کا اپنا مضبوط ارادہ ہی اسے اس مرض سے نجات دلا سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔